صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدرسہ صادقیہ عباسیہ جیسا ادارہ بطور نعمت عطا فرمایا کہ 100 سال بعد تو درخت بھی سوکھ جاتا ہے، پھل دینا بند کر دیتا ہے، لیکن یہ وہ شجر سایہ دار ہے۔ اور بڑے حضرت مولانا غلام قادر بٹو رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد امام الاولیاء حضرت مولانا محمد شریف بٹو رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے مسند نشین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا معین الدین بٹو صاحب دامت برکات العالیہ، یہ ایسا سلسلہ ہے اور پھر یہ ایسا ادارہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اور آپ 100 سال سے اس کی بہاروں سے فائدے اٹھا رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے اٹھایا، اللہ کرے قیامت تک یہ اسی طرح باقی اور جاری و ساری رہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں، خاص کر وہ احباب کہ جو مجلس ذکر میں آتے رہتے ہیں کہ جی آج اتنے بچوں کا ختم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی قرآن ایسی ہی کوئی چیز ہے کہ جو آئے پڑھ جائے، نہیں، یہ جو بچے ابھی سبق سنائیں وقت نہیں ہے، ورنہ کسی ایک کو عبرت کے لیے کھڑا کرتے کہ آپ نے کب داخلہ لیا اور آپ کے ساتھ کتنے بچے تھے اور ان میں سے کتنے حافظ بن سکے۔ یہ بڑی چھانٹیاں ہوتی ہیں، بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ موقع آتا ہے کہ ایک بچہ پورا قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اور حفظ قرآن میں اپنے طور پہ کہوں تو جب تک اپنے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں آئے تھے نا کہ ان کو حافظ بنانا ہے، تب ایسے لگتا تھا شاید یہ بہت آسان کام ہے، اور اب جب ان کو 2 لفظ یاد کرواتے ہوئے پسینہ نکلتا ہے تو دعا ہی کرتے ہیں اپنے بڑوں کے لیے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، اور پھر ان کے لیے کہ یا اللہ اس جیسے اولاد کی نعمت سے آنکھیں ٹھنڈی کی، ایسے ان کو قرآن کی نعمت دے کر بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ قرآن پاک عجیب تحفہ ہے ہمارے پاس۔ سچی بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالی اپنے ذات کے اندر اور اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، بعینہ ہی اسی طرح قرآن پاک اپنی شان اور عظمت کے اندر باقی کلاموں باقی کتابوں کے اندر وحدہ لا شریک، اس جیسا نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ اور ویسے بھی قرآن پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ زمین و آسمان کی مخلوق کے پاس ضرور ہے، لیکن زمین و آسمان کی مخلوق جیسا نہیں ہے۔ جو کچھ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا اللہ کی مخلوق ہے، سوائے قرآن کے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ مشہور واقعہ اور حالات ہیں، آپ نے سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے ان کے دور کے اندر۔ وہ کس مسئلے پر مارے گئے کہ اس وقت کا جو سرکاری عقیدہ تھا بادشاہ کا، وہ کیا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل کا عقیدہ کیا تھا
کہ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے۔ بادشاہ اپنا عقیدہ امام سے منوانا چاہتا تھا اور امام احمد بن حنبل نے مانا نہیں، تشدد برداشت کیا، سختیاں برداشت کی، اتنی تکلیف اٹھائی کہ برسوں بعد کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت وہ جو آپ کو کوڑے لگے تھے اس کی کتنی تکلیف تھی، اس کا کوئی جسم پہ نشان اثر باقی ہے؟ فرمانے لگے کہ میری کمر سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب اس نے کمر سے کپڑا ہٹایا تو ہڈیوں پر کھال جلی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا یہ کیا؟ کوڑے ہی لگے تھے، یہ اثرات اتنے سخت کیسے؟ لگے بھی 40 تھے۔ فرمانے لگے کوڑے 40 تھے، مارنے والے 20 تھے، یعنی ایک جلاد سے 2 کوڑے لگوا کے یہ کہہ کے اس کو واپس کر دیا گیا کہ اب یہ تازہ دم نہیں رہا، کوئی دوسرا تازہ دم جلاد آئے اور وہ اگلے کوڑے لگائے۔ ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ فتنوں کا دور ہے، جہاں اور فتنے ہیں وہاں ایک فتنہ یہ ہے کہ یہ جی امام درمیان میں کہاں سے آ گئے، اور معاذ اللہ یہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کے مقابلے میں امام کو مانا جا رہا ہے، اور ایک اور ساتھ میں یہ آوازہ کسا جاتا ہے کہ جی یہ امام کو اپنا دین بنا کے بیٹھ گیا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حال میں نے آپ کے سامنے رکھا، امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ ایک بار مسجد نبوی میں درس حدیث دے رہے تھے اور بار بار چہرے کا رنگ تکلیف سے بدل رہا تھا۔ جب سبق مکمل کیا تو شاگرد سے کہا کہ دیکھو کمر پہ کیا ہے؟ جو اس نے دیکھا تو بچھو ہے جو 17 جگہ سے کاٹ چکا۔ شاگرد کی چیخ نکلی کہ حضرت آپ نے پہلے لمحے کیوں نہ بتلا دیا؟ فرمانے لگے کہ نبی کی حدیث میں اپنی ذات کی بات کرتے ہوئے حیا ہے۔ آج ان کو یہ کہا جائے کہ انہوں نے حدیث کو چھوڑ کے اپنی بات چلا دی، اور پھر سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ذرا ایک بات پہ غور کیجئے کہ جس امام کے مقتدی 500 ہوں اس کے مقابلے میں وہ امام جس کے مقتدی 50 ہوں، وہ 50 والا 500 والے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں کہ اس کی مسجد میں اس کے پیچھے کتنے آدمی نماز پڑھتے ہیں؟ 500، اور میرے پیچھے 50، اور ادھر یہ 500 والا بھی اس بات پہ فخر کرتا ہے۔ پھر اسباب ڈھونڈے جاتے ہیں، عام طور پہ نمازیوں کی کثرت امام کے تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی اور سبب آ جائے، لیکن اکثر و بیشتر تو اس امام کی شان کیا ہوگی کہ اگر دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہے تو 1 ارب سے زیادہ مسلمان یومیہ بنیاد پہ 1200 سال سے 5 نمازیں اس کے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کبھی بھی اتنی قبولیت نہ دیتا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑنے والے ہوتے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق اور صفت میں فرق ہوتا ہے۔ مخلوق وہ ہوتی ہے جس پہ وجود بھی آئے عدم بھی آئے، وہ کبھی ہو اور کبھی، جیسے ہم آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور اگلے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ وہ وقت ایمان کی عافیت کے ساتھ لائے، لیکن اللہ کی صفت اللہ کی طرح ہوتی ہے۔ اور اللہ کیسے ہیں؟ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی طرح ہے۔ قرآن ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے۔ قرآن ہمیشہ سے، قرآن کی نسبت عجیب ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ قرآن کو نازل کرنے والے یعنی اللہ، اور قرآن جن پر نازل ہوا یعنی حضور پر نور فدا و ابی و امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑا عجیب جوڑ ہے تینوں میں، بڑا عجیب۔ اللہ کی شان قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ آئی، الرحمن الرحیم، کہ اللہ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ یہی صفت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین
رؤوف الرحیم، یعنی حضور بھی کیا؟ رحیم۔ اور جب قرآن پاک کی بات آئی تو اللہ نے قرآن پاک کے لیے قرآن پاک میں اعلان کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین۔ تینوں کا انداز، اور پھر عجیب بات ہے قرآن کے بارے میں اللہ کا اعلان یہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کو نازل ہم نے کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ قرآن کی حفاظت میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور اس کی حفاظت کا ذریعہ حفظ قرآن ہے۔ یہ جو حفظ قرآن ہے دراصل یہ کیا ہے؟ یہ حفاظت قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حفاظت قرآن ہے۔ ذرا سوچئے، جس چیز کا ذمہ علاقے کا افسر اٹھا لے، تحصیل کا افسر اٹھا لے، ضلع کا افسر اٹھا لے، پھر اس کام کو کرنے کے لیے جو تحصیل میں نمائندہ آئے گا، اس کی اتھارٹی، اس کی طاقت اسی افسر والی ہوگی یا نہیں؟ اس کی پشت پہ اس افسر کی پوری طاقت ہوگی، اس کی پشت پر پورا محکمہ ہوگا۔ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو وہ بچے جو اپنا سینہ، وہ والدین جو اپنے بچوں کو، وہ اساتذہ جو اپنی زندگیوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے وقف کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا دنیا آخرت میں ان کی پشت پہ اللہ نہ ہو۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ قرآن والے ہیں۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مدارس دینیہ ہیں یہ بلڈنگیں نہیں ہیں، یہ چند کمروں کا نام نہیں ہے، دراصل یہ حفاظت قرآن کی چھاؤنیاں ہیں۔ اس کے اندر قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے اندر۔ اور پھر محفوظ تو بہت چیزیں ہیں، قرآن کی حفاظت بھی معجزاتی ہے، قرآن کی تاثیر بھی معجزاتی ہے، قرآن کی امت کے ساتھ نسبت، قرآن کی اللہ کے ساتھ نسبت، قرآن کی حضور کے ساتھ نسبت عجیب نسبت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن اس دنیا کی چیز نہ اس دنیا جیسا ہے نہ اس دنیا کی چیز ہے۔ تو کوئی پوچھ تو سکتا ہے نا کہ پھر آیا کیوں ہے یہاں؟ جیسے کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، پہلے مدرسے میں نہیں آتے، آج آئے ہیں، تو پوچھا جا سکتا نا بھی کیوں آئے؟ تو کیا جواب دیں گے کہ جی مدرسے میں پروگرام ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو سوال اگر قرآن سے کیا جائے کہ اے قرآن تو دنیا کی چیز نہیں، تو دنیا میں آیا کیوں ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میں اور آپ کہاں سے آئے؟ اللہ سے، جنت سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ کیوں کہ ہمارا بابا آدم علیہ السلام، بابا ہم آدم کی اولاد ہیں، دھماکے کی پیداوار نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ سائنسی علوم کی ڈگریاں رکھنے والے حضرات سے، نہ بندر کی اولاد ہے اور نہ کس کی اولاد ہے؟ دھماکے کی پیداوار ہے۔ کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور بابا آدم دنیا میں کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ واپس کہاں گئے؟ جنت گئے۔ تو میں اور آپ ان کی اولاد ہونے کے ناطے جنت سے آئے، واپس جنت جانے کے لیے اللہ نے جنت سے نہیں، جنت سے بھی بلند جگہ اپنے اندر سے قرآن اتار کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں یہ صراحت فرمائی، تبرکوا بالقرآن، لوگوں قرآن سے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ دوسری چیز، وقت بہت مختصر ہے، مدارس کی بات کہ یہ قرآن ہمیں ابھی کہاں سے مل رہا ہے؟ مدارس سے۔ مجھے بتائیے کہ جو مقام مثال کے طور پہ اے سی کا ہے تو اس کے دفتر کا مقام کچھ اور ہوگا، دفتر کی حیثیت چپڑاسی والی ہوگی؟ نہیں، دفتر کی تو حیثیت بھی، دفتر کا مقام بھی اے سی والا ہوگا۔ چنانچہ بعض صورتوں میں اس دفتر کی طرف پتھر پھینکنا اتنا خطرناک جرم ہوگا کہ سزا ملے گی اس بات پہ نہیں کہ تو نے پتھر پھینکا، اس بات پر کہ جناب یہ ایسی آفس ہے، آپ نے اس کی توہین نہیں کی، یہ ایسی کی توہین کی۔ تو جو چیز جس چیز کے ساتھ جڑی ہو وہی نسبت اس کی ہوتی ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں قرآن کے ساتھ ورق جڑا، اس ورق کو بغیر وضو کے ہاتھ، قرآن کے ساتھ گتا جڑا،
اس گدے کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو قرآن کے ساتھ وہ سینہ جڑ جائے، قرآن کے ساتھ وہ عمارت جڑ جائے، قرآن کے ساتھ وہ نظام تعلیم جڑ جائے، وہ قرآن جیسا ہی ہوگا، اس کا تقدس بھی قرآن کا تقدس ہوگا، اس کی بقا بھی قرآن کی بقا ہوگی۔ اور یاد رکھیے، ہم ان مدارس کو اپنی جائیداد نہیں کہتے، یہ آپ کے ہیں، آپ سبب ہیں اس کو چلانے میں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ ایک صرف مدارس کا نظام تعلیم نہیں چلا رہے، آپ ایک اور نظام تعلیم بھی چلا رہے ہیں، ایک اور اس نظام کا نام ہے اسکول و کالج کا نظام۔ اس کو بھی کون چلا رہے ہیں؟ کون چلا رہے ہیں؟ آپ چلا رہے ہیں، آپ کے ٹیکس سے چلتا ہے، مدرسہ آپ کے چندے سے چلتا ہے، باقی جو اسکول و کالج کا نظام ہے یہ آپ کے ٹیکس سے چلتا ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کے ٹیکس سے کتنے وکیل تیار ہوئے؟ کوئی وکیل اپنی وکالت کی سروس آپ کو مفت میں دینے پہ تیار ہے، لیکن جن بچوں کو آپ نے اپنے زکوٰۃ اور عشر سے کھانے کا انتظام کیا، وہ بچے سال میں ایک دن نہیں، دن میں ایک بار نہیں، ایک دن میں 5 بار بغیر فیس کے وہ سروس جو ان کو آپ نے دی، وہ آپ کو مفت پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، مجھے بتائیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ایک عام آدمی کو زندگی میں کتنی بار آتی ہے؟ شاید 40 سال کی عمر تک تو آتی ہے۔ اگر کوئی حادثہ نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے تو یہ ضرورت پیش ہی نہیں آتی، اور 40 سال کے بعد جب آتی ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس اندھے منہ جاتے ہیں؟ نہیں، اپنی جیبوں کو ہر اعتبار سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر کی شایان شان ہے یا نہیں۔ وکیل کے پاس جانا ہے تو جیب چیک کر کے جانا ہوگا، وکیل کی شایان شان ہے یا نہیں۔ حالانکہ وہ وکیل، اس کی اگر 16 سال تعلیم ہے تو 80% وکلاء کی 10 سال کی تعلیم آپ کے ٹیکسز سے ہے، لیکن کبھی آپ کو یہ سروس اس بنیاد پہ مفت ملی کہ صاحب آپ نے 10 سال ہمارے نظام تعلیم کے لیے ٹیکسز دیے، آج میں اس عزت پر ہوں، آپ کی وجہ سے ہوں، آئیے آپ کے لیے میری خدمات مفت ہیں۔ لیکن وہی خدمات 40 سال میں ایک بار نہیں، یومیہ بنیاد پہ 5 بار آپ کو بغیر فیس کے موقع دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ ڈر گئے یار، اگر نہیں مل رہی تو ہاتھ کھڑا کریں، انشاءاللہ وہاں انتظام کریں گے۔ کسی مسجد میں یہ سروس مفت نہیں مل رہی، کسی ساتھی سے کسی نماز کے موقع پر اس وجہ سے معذرت کی گئی ہو کہ صاحب اس مہینے آپ کا چندہ نہیں آیا، چلیے بابا 10 روپے لکھ کے نیچے لکھتے ہیں، روپے لکھتے ہیں جی 10، اور نیچے لکھتے کیا؟ بسات شکریہ وصول پر، شکریہ 100 بار، روپے 10، شکریہ رسید دیتے ہیں، بسات شکریہ لکھتے ہیں۔ یہ عزت ہے آپ کے پیسے کی، یہ عزت ہے آپ کی محبت کی، یہ عزت ہے آپ کے تعلق کی، اس لیے کہ یہ تعلق میں نے آپ پر لازم نہیں کیا، یہ تعلق حضور پر نور فدا ہوا ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لازم کیا، اور فرمایا کن عالما او متعلما او محبا ولا تکن رابعا، یا تو عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے طالب علم بن جاؤ، طالب علم نہیں بن سکتے ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن رابعا، حوض کوثر پہ چوتھا بن کے میرے سامنے نہ آنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن، حفاظ قرآن اور قرآن پاک کا یہ جو نظام تعلیم ہے اس کے ساتھ محبت اور اس کی قدر کرنے کی مرتے دم تک توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے لیے یہ اس موقع پر ایک اعلان بھی ہے کہ جہاں آپ حضرات کے لیے حفظ قرآن کی تعلیم کا نظام ہے، وہیں الحمدللہ درس نظامی، 8 سالہ درس نظامی، جس کے تحت یعنی اولا سے لے کر سادسہ تک 6 سال تک کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے، اس کے بعد اگلے 2 سال 80% طلباء جا کے جامعہ اشرفیہ میں اپنا دورہ حدیث تک درس نظامی مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ وہ BA تک اب تک ہوتی رہی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی نظام تعلیم صرف بدلے گا تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ایک تیسرا جو نظام شعبہ یہ عام حضرات کے لیے کھولا جا رہا ہے کہ وفاق المدارس پاکستان کی طرف کے جو اکابرین ہیں انہوں نے، وہ لوگ جو کل وقتی طالب علم نہیں بن سکتے، کتنے
پورے دن کے طالب علم ان کے پاس 1 گھنٹہ ہے 2 گھنٹے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا نصاب تیار کیا ہے جس کو پڑھ کر 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزارنی آ جائے، اس کا نام ہے دراسات دینیہ۔ یہ 2 سال کا کورس ہے، مغرب کے بعد 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے دورانیہ طے کر کے انشاءاللہ ہوگا، اس میں داخلہ شروع ہے، اور 18 مئی سے انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اس کی تعلیم کا آغاز ہو جائے گا۔ مڈل پاس سے لے کے ایم اے تک کے احباب اس میں شرکت کر سکتے ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ یہ یکساں مفید ہوگا۔ تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن پاک کا ایک ترجمے کا ایک بڑا حصہ نظر سے گزرے گا، حدیث پاک کا ایک بڑا حصہ آپ کے یعنی کہ سماعتوں کے نظر ہوگا۔ حضرت کی اجازت سے حدیث پر ایک بات عرض کر دوں، اور یہی بات قرآن کے متعلق ہے۔ ہم یہاں 100 سے زائد آدمی بیٹھے ہیں، کسی گیٹ سے کوئی آدمی آئے، اس کے ہاتھ میں جوتا ہو، وہ کہے کہ صاحب یہ جوتا حضور کا استعمال شدہ ہے، ہم سب کیا کریں گے؟ اس جوتے کی طرف لپکیں گے، اس کو پکڑیں گے، چومیں گے، آنکھوں پہ رکھیں گے، سر پہ رکھیں گے، اور پھر خوش ہو جائیں گے، شرمندہ رہیں گے کہ جوتے کا جو حق ہے، جو مقام ہے، ابھی تک اس کا کچھ بھی ادا نہیں ہوا، لیکن ہمارے پاس سر سے اوپر جگہ نہیں ہے، کیا کریں؟ تو اس جوتے کو یہ عظمت کس لیے ملی کہ وہ حضور کے پاؤں کے ساتھ لگا۔ حدیث کس کے ساتھ لگی؟ پاؤں کے ساتھ یا حضور کے ہونٹوں کے ساتھ؟ اگر جوتا چومنے کے قابل ہے، حدیث سننے کے قابل نہیں ہے، قرآن سننے کے قابل نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہے، جو چیز حضور کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر آئے وہ میرے ہونٹوں سے مس ہو جائے، انشاءاللہ یہ تبرک ہے میرے لیے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کو ایک اس نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں، اس کورس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ 2-3 سال سے الحمدللہ مدرسۃ البنات کے اندر جو تعلیم یافتہ بچیاں ہیں، بڑی عمر کی عورتیں ہیں، یعنی اردو پڑھ سکتی ہیں، اردو سمجھ سکتی ہیں، بس اتنی تعلیم، اس میں ماشاءاللہ بڑی بڑی اونچے اسکیل کی ٹیچر گزشتہ سالوں میں آ کے انہوں نے سال کے اندر بعض اوقات کورس 14 ماہ میں مکمل ہوتا ہے، تو اتنے عرصے کے اندر پورے قرآن کا ان کو دوپہر میں یعنی اسکول ٹائم کی چھٹی کے بعد 1 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں آ کر ماشاءاللہ کتنی مستورات نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا۔ ماشاءاللہ مجلس ذکر کے اندر بھی مستورات آئی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں نظر ڈالیں۔ جو بچی جو خاتون اس یعنی کہ نعمت سے فائدہ اٹھا سکے، قرآن کیا لے گا؟ سال میں 1 گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پہ دے گا، کیا مرتے وقت ساتھ، قبر میں ساتھ، حشر میں ساتھ، جنت تک پہنچا کے چھوڑ نہیں دے گا۔ پھر جنت کو بھی جب اللہ جنت کا مزہ دوبالا کرے گا تو اس میں آموں کی کثرت نہیں ہوگی، سیبوں کی کثرت نہیں ہوگی، وہ تو پہلے سے ہے۔ پھر اہل جنت کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے اللہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ جنت کے وہ لمحات ہمیں نصیب فرمائے، دنیا کے اندر جنت کے راستے یعنی قرآن پاک کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔